فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. پیارے بھائی اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ واقعہ ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شبت، آپ تو بوڑھے یعنی آپ کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، یا پھر آپ نے والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وغیرہ یہ صورتیں آپ نے ذکر فرمائی۔ تو یعنی گویا سورہ واقعہ کی اس ناحیے سے بڑی اہمیت ہے کہ اس میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر بڑی تفصیل سے اور بڑی ہیبتناک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اس کی بکثرت تلاوت فرمایا کرتے تھے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں سورہ واقعہ یا ایسی ہی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ البتہ ایک بات یہاں پر قابل ذکر ہے کہ سورہ واقعہ کی فضیلت سے متعلق جو حدیثیں بھی ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کوئی حدیث یا کسی بھی حدیث کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور حدیث وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت ہوا، راوی بیان کرتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ظاہر بات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ان علماء میں ہیں، خاص طور پر صحابہ کرام کے، جنہیں چوٹی پر کا درجہ حاصل رہا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے ان کی عیادت کے لیے ہر آدمی زیادہ تھا، ان میں خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ایک لمبی بات ہوئی، ان میں ایک چیز یہ بھی کہا کہ کیا میں آپ کو یا اپنی بیٹیوں کے لیے آپ نے کچھ چھوڑا ہے، میں ان کے لیے کچھ چیزیں دے سکتا ہوں تاکہ آپ کی وفات کے بعد ان کے کام آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم دی ہے کہ وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہو سکتے، اور وہ کیا ہے کہ روزانہ عشاء کے بعد اس سورت کو پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سورت الغنا قرار دیا ہے، یعنی مالداری اور بے نیازی کی سورت۔ لیکن واضح ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ سخت ضعیف ہے، جو قابل عمل نہیں ہے اور کسی بھی دوسری حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بھی جو حدیثیں سورہ واقعہ کے فضائل کے اندر ذکر کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ لہذا اصل یہ ہے کہ سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، یہ جتنی ہی مشہور ہیں ہمارے یہاں اور لوگ جس قدر ان کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کے فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ ان کے فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو جگہ دے کر کے اسے شرف بخشا ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس آیت کی مختصر وضاحت کی طرف، اس سے پہلے بیان کر دیں اس کتاب کا اصل موضوع ہے وہ آخرت۔ اب آخرت سے مراد جو ہے دونوں چیزیں لی جاتی ہیں، جیسے موت اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے یہ بھی آخرت میں ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے اس سورت کا موضوع ہے قیامت۔ اب قیامت صغریٰ بھی ہے اور قیامت کبریٰ بھی ہے۔ قیامت صغریٰ یعنی موت اور اس کے بعد کا مرحلہ، اس لیے کہ واضح ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو گیا گویا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ اور قیامت کبریٰ بھی ہے، اور قیامت کبریٰ کے اندر وہ دونوں مرحلے داخل ہیں، مرحلہ قیامت کے وقوع کا اور قیامت کے بعد یہ ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ یا میدان میں حاضر ہونے کا۔ تو وہ ساری چیزیں دیکھیں گے اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو اصل موضوع اس صورت کا کیا ہے، وہ قیامت
اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور درمیان میں بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں جو کچھ توحید سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہیں، اس لیے کہ یہ صورت مکی ہے، اور آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش سے جو سب سے بڑا اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ قریش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے قائل تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت کا وقوع ایک حتمی چیز رکھا ہے اس کے بارے میں وہ شک کے اندر مبتلا تھے۔ اس لیے دیکھیں گے جو سورت مکی ہیں ان میں ان دونوں باتوں کا، توحید کا اور آخرت کا ذکر بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، اور یہی چیز اس سورت کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے قیامت کی ہولناکی جس سے متعلق اہل مکہ کو شبہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ، اذا جب، یعنی یاد کرو اس وقت کو، یعنی جس سے چیز سے متعلق یہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں وہ چیز جب واقع ہو جائے گی تب اس وقت ان کو یقین آ جائے گا، ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، یعنی جب قیامت آ جائے گی۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام واقعہ ہے، جیسا کہ جانتے ہیں قرآن مجید میں قیامت کے متعدد نام، بلکہ 40 سے اس سے زائد نام قرآن مجید کے اندر وارد ہیں قیامت کے۔ 10 نام تو بڑے مشہور ہیں، ہر آدمی ان کو گن سکتا ہے، جیسے واقعہ ہے، الحاقہ ہے، القارعہ ہے، یوم الحشر ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں جو قرآن مجید کے اندر جو نام آئے ہیں، یوم الحشر ہے، وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو انہی ناموں میں سے ایک نام ہے واقعہ۔ واقعہ کے معنی اصل میں وہ چیز ہے جو واقع ہو جائے، ثابت ہو، واقع ہے، اور ظاہر بات ہے قیامت کا واقع ہونا ایک حتمی فیصلہ ہے، اس لیے اس کا نام واقع رکھ دیا گیا ہے، یعنی ہونے والی۔ تو اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت آ جائے گی، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی اور پیش ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں، اس کے وقوع ہونے میں کاذبہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یا اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی آج تو جھٹلا رہے ہیں لوگ، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت قیامت کو جھٹلانے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ یا یہ ہے تاکید ہے کہ واقع ہونے والی جب واقع ہو جائے گی تو اس وقت کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں رہے گا، یا اس کے واقع ہونے میں کسی بھی قسم کا جھوٹ اور کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ تو اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب قیامت واقع ہو جائے گی؟ تو یہ قیامت کیا ہے؟ خافضۃ الرافعہ۔ خافض، خفضہ کے معنی ہوتا ہے نیچا، خافضہ نیچا کرنے والی، پست کر دینے والی۔ رافعہ، رفع کے معنی ہوتا ہے اٹھانے کے، اس لیے کرین کو رافعہ کہتے ہیں۔ تو رافعہ اٹھانے والی، تو یہ قیامت جو ہوگی وہ تہو بالا کر دینے والی ہوگی۔ یہ قیامت کیا ہے؟ تہو بالا کر دینے والی ہوگی، یعنی یہ قیامت جب آئے گی، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی تو اس دنیا کے اندر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور تہو بالا ہو جائے گا۔ یہ آسمان جو اتنی اونچائی کے اوپر ہے وہ آسمان پھٹ پڑے گا، یہ تارے ٹوٹ جائیں گے، یہ زمین اس پر اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو خافضۃ الرافعہ، اور دوسرا معنی ہے خافضۃ الرافعہ کا، خافضہ یہ نیچے کرنے والی ہوگی اور رافعہ بلند کرنے والی ہوگی۔ یعنی کچھ لوگوں کو اس دن تو یہ جو دنیا کے اندر بہت بڑے بنے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت محترم اور باعزت سمجھتے ہیں، وہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ خافضہ، پست ہوں گے، وہ نیچے ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے۔ وہ رافعہ، اور بہت سے لوگ جو دنیا کے اندر، اس دنیا میں جو لوگ ذلیل سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ حقیر سمجھے جاتے ہیں، جنہیں کوئی مقام نہیں دیا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن رافعہ، قیامت ان لوگوں کو بہت بلند کرنے والی ہوگی، یعنی اس دن ان کا مقام بڑا اونچا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر جو امر واقع ہے وہ یہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے طور پر اپنے آپ کو بہت عزت دار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بلند اور اونچا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ انہیں آپ اگر کوئی بھلی بات بتائیں تو اس میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ان کی بات کا جواب دے دیں تو اس میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور جواب دینے والے کو ہو سکتا ہے وہ سزائیں بھی دیں، یعنی اتنا بڑا سمجھتے ہیں۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص کا گزر ہوتا ہے جو اچھی سواری کے اوپر ہے, اچھا لباس پہنے ہوئے ہے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا, اے ابو ذر, اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنی قوم میں ایک اہمیت رکھنے والا, عزت والا آدمی ہے. یہ اگر کسی کے یہاں شادی کا پیغام بھیجے تو لوگ اس کے پیغام کو بڑی آسانی سے قبول کر لیں گے. اگر وہ کسی کے سفارش کرے تو اس کی سفارش لوگ مان جائیں گے. یہ کہنا تھا لوگوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد اسی دن یا کسی اور دن ایک عام آدمی گزر رہا تھا جس کے پیر میں شاید چپل اور جوتے وغیرہ بھی نہیں تھے, کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور نہایت ہی متواضع انداز میں وہ آگے بڑھا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر نے یا صحابہ نے کہا, یہ مسلمان فقیروں میں سے ایک فقیر ہے. اگر یہ کسی کے ہاں شادی کا پیغام بھیجے تو لوگ شاید اس کے پیغام کو قبول نہ کریں. اگر کسی کی سفارش کرنا چاہے تو لوگ اس کی سفارش قبول نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ شخص پہلے کے مقابلے میں اتنا افضل ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو قیامت کیا ہوگی؟ خافضۃ رافعہ. بہت سے لوگوں کو قیامت کے دن جو اس دنیا کے اندر ارتفاع اور بلندی حاصل ہے, قیامت ان لوگوں کو نیچا کر دینے والی ہوگی. اور اس دنیا میں جنہیں لوگ حقیر سمجھ رہے ہیں, ذلیل کیے ہوئے ہیں, انہیں لاتوں سے مارتے ہیں, انہیں تھپڑ مارتے ہیں, قیامت کے دن قیامت ان لوگوں کو بلند کر دینے والی ہوگی. تو خافضۃ الرافعہ. تو خافضۃ الرافعہ کا دونوں معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس دن ساری دنیا کا نظام تہو بالا ہو جائے گا. یہ قبر کے اندر جو مردے دفن ہے, جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے قبر سے کے اوپر آ جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ پہاڑ اپنی جگہ پر, اپنی بلندی اور اپنی اونچائی پر باقی نہیں رہ جائیں گے. تو خافضۃ الرافعہ یعنی وہ چیز کیا ہوگی؟ تہو بالا کر دینے والی ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خافضۃ الرافعہ بہت سے لوگوں کو نیچا کر دینے والی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو رافعہ بلند کر دینے والی ہوگی. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اذا رجت الارض رجا. رجا و یرجو کے اندر ہوتا ہے اچھی طریقے سے اسے حرکت دینا. جیسے آپ دیکھیں گے کہ آج کل یہاں ابھی کھانسی یا کوئی اگر دوا لیں لیکوڈ ہو تو اس پر لکھا رہتا ہے استعمال سے پہلے اسے ترج یعنی اچھی طریقے سے اسے حرکت دو, یعنی اچھی طریقے سے حرکت دینے کے بعد اس کو استعمال کرو. تو رج کے معنی ہوتا ہے اچھی طریقے سے زور سے حرکت دینا. تو اذا رجت الارض, جب زمین کو زور سے جھنجھوڑ دیا جائے گا, جیسے کہا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها, جس دن زمین کے اندر بہت بڑا اور عظیم زلزلہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اذا رجت الارض رجا, جب زمین کو ہلا دیا جائے گا, زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا, زمین میں زلزلہ آ جائے گا, بہت عظیم زلزلہ. یہ اتنا عظیم زلزلہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے سمندر اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا, بلکہ سمندر خشکی کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گا. یہ تارے دنیا میں جتنے زلزلے آج تک آئے ہیں اور قیامت سے پہلے تک آتے رہیں گے, ان زلزلوں کا اثر صرف دنیا کے اوپر ہوتا رہا ہے. لیکن وہ زلزلہ جب آئے گا تو اس کا اثر صرف دنیا پر نہیں بلکہ آسمان کے اوپر بھی ہوگا, اور سورج, چاند اور تارے اس سے متاثر ہوں گے. تو اذا رجت الارض رجا, جس دن ہلا دیا جائے گا, زمین کو اچھی طریقے سے ہلا دیا جانا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا. بسّا یبسو کے معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا, چورا چورا کر دینا. تو وَبُسَّتِ الْجِبَالُ, اور پہاڑوں کو اچھی طریقے سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. جیسے یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس دن جب قیامت واقع ہوگی, واقع ہونے والی, تو اس دن کیا ہوگا؟ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر یہ پہاڑ,
اتنا مضبوط ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے آلات بھی کام نہیں کرتے، اور توڑا جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ توڑا جاتا ہے، لیکن اس اپنی یعنی محکم اور مستحکم اپنے وجود کے باوجود قیامت کے دن یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے گا اس زلزلہ کے اثر سے، اور اس ریزہ ریزہ ہو جانے کا اثر کیا ہوگا؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ ہوا کہتے ہیں اصل میں ان ذرات کو، عموماً جو ذرات اس وقت دکھائی دیتے ہیں کہ اگر کمرے کے اندر روشن دان ہو اور اس سے کچھ روشنی جو آ رہی ہے تو اس میں آپ کو کچھ ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، اگر آپ ان کو پکڑنا چاہیں تو آپ ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو وہی چیز کیا ہے؟ ہوا، یعنی وہ کیا ہے؟ بے وزن، جن کا کوئی وزن نہیں، اڑ رہے ہیں۔ تو ہوا منبثہ، منبثہ کے معنی ہوتا ہے متفرق، یعنی کیا ہوگا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد اڑتے ہوئے ذرات کی طرح، بکھرے ہوئے ذرات ہو جائیں گے۔ ہوا منبثہ یعنی وہ کیا ہوں گے؟ بکھرے ہوئے ذرات کی طرح ہو جائیں گے، یعنی پہاڑ تو پہلے جب زلزلہ آئے گا تو اس کے اثر سے وہ ریزہ ریزہ ہوگا، اور پھر ریزہ ریزہ ہونے کے بعد وہ اڑنا شروع ہو جائے گا۔ کس طریقے سے؟ گویا کہ یہ باریک ایسے ذرات ہیں کہ آدمی اگر ان کو پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتا۔ تو جب یہ صورتحال پیش ہوگی، جب یہ صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ ازواجن، ازواج جمع ہے زوج جس کے معنی جوڑا ہوتا ہے، لیکن ازواج بول کر کے صنف بھی مراد لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ازواج جو ہے بیوی کے بارے میں بھی آیا ہے، ازواج ساتھی اور کے بارے میں بھی آیا ہے، اور ازواج صنف کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ازواج جو ہے وہ صنف کے بارے میں ہے، ازواجن ثلاثہ، تم تین صنف یعنی تین قسمیں بٹ جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن انسان تین قسم کے اندر بٹے گا۔ سارے انسان، ساری دنیا کے لوگ تین قسموں میں بٹ جائیں گے۔ وہ کون سے قسم ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ میمنہ یمن سے بنا ہے، جس کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی تو دائیں کے ہوا کرتا ہے اور ایک معنی سعادت کے ہوتا ہے۔ یمن کے سعادت، نیک فال کے ہوا کرتا ہے، تو دونوں معنی یہاں ہو سکتا ہے۔ فاصحاب المیمنہ، بس دائیں ہاتھ والے یا نیک بخت لوگ، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر کوئی لفظ ہے جس کا دو معنی ہوتا ہے اور دونوں معنی لینے میں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں پایا جاتا، تو علماء کہتے ہیں قرآن کا اعجاز ہے کہ وہاں پر دونوں معنی مراد ہوں گے، یعنی وہ تین قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ اصحاب المیمنہ کی ہے، وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے اور خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یمین، اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بختی لکھ دی ہے، اور جو وہ کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل کے مستحق ہوں۔ تو اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، کیا کہنا ہے دائیں ہاتھ والوں کے؟ یا کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے؟ یا ذرا سمجھیں کہ دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ اس لیے کہ بسا اوقات آپ جانتے ہیں کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے یا اسی طرح کسی چیز کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اسے مقرر بیان کیا جاتا ہے۔ ارے فلاں صاحب، آپ کو کیا معلوم کہ فلاں صاحب کیسے ہیں؟ یا ارے فلاں کی بات کرتے ہو، وہ کیا ہے، اس کی کیا بات کرتے ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے اردو زبان کے اندر بھی کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے یا اہمیت کو گھٹانے یا اس کے کم اہمیتی کو بیان کرنے کے لیے لفظ کو مقرر لے آیا جاتا ہے۔ تو فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، بس دائیں ہاتھ والے، بس نیک بخت لوگ، ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والوں کے کیا کہنے ہیں، کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے۔ یہ تو پہلے لوگ ہوں گے، پہلی قسم ہوگی۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، مشأمہ، شأمہ کا دو معنی آتا ہے، ایک معنی شام کا ہے، وہ بائیں طرف، ایک معنی بائیں طرف ہے، اسی لیے شمال کو مشأمہ کہا گیا ہے، اور ایک معنی ہے شام کا بدبختی، جیسے ہمارے اردو میں شومی قسمت یہ بولتے ہیں عام طور پر، یہ ان کی شومی قسمت ہے، یعنی ان کی بدبختی ہے، ان کی قسمت کی خرابی ہے۔ اور دونوں معنی ہو سکتا ہے یہاں پر، وہ بائیں ہاتھ والے یا وہ بدبخت لوگ،
یعنی دونوں معنی لے لیجیے. تو ایک قسم اصحاب المیمنہ کی ہے اور دوسری قسمت اصحاب المشأمہ یعنی بائیں ہاتھ والے اور بدقسمت، یا جنہیں مقام اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اپنی بائیں طرف دے گا. دائیں طرف ایک لوگ ہوں گے اور بائیں طرف ایک لوگ ہوں گے. اس کے بعد تیسری قسم کون سی ہے؟ والسابقون السابقون. والسابقون، سبق یسبقو کے معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، سبقت لے جانا. ہماری زبان میں بہت عام سا لفظ ہے کہ وہ سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی آگے بڑھنے والے ہیں. تو والسابقون السابقون، اور وہ لوگ جو آگے بڑھنے والے ہیں. السابقون، وہ وہاں بھی سابقون میں ہوں گے. ایک معنی تو ہے والسابقون السابقون، یعنی جو لوگ اس دنیا میں آگے بڑھنے والے ہیں. کس معنی میں؟ کہ جس بات کا بھی انہیں شریعت کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، وہ بیان ان کے بارے میں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر. ابو بکر نے کہا کہ میں. آپ نے فرمایا آج کس نے مریض کی زیارت کی، عیادت کے لیے کون گیا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. آپ نے فرمایا آج جنازے کی نماز کس نے پڑھی؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں. اسی طریقے سے 3-4 سوال ہوئے تو آپ نے فرمایا کسی شخص کے اندر یہ چاروں چیزیں جب ایک دن میں جمع ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا. تو السابقون کا معنی یہ ہے سبقت لے جانے والے، یعنی نیکی کا کام. کوئی بھی نیکی ہے اس کا تعلق عقیدے سے متعلق ہے، اس کا تعلق اللہ کی عبادت سے متعلق ہے. یعنی نماز کا وقت ہوا، سب سے پہلے تیاری کرنے والے اور پہنچنے والے ہیں. روزے کا وقت ہوا، کوئی چیز ہے یعنی اس طریقے سے، حتیٰ کہ صدقہ کرنے کا معاملہ آیا، حتیٰ کہ غریبوں کی مدد کرنے کا معاملہ آیا، حتیٰ کہ لوگوں کی خدمت کا معاملہ آیا، تو ہر جگہ وہ انسان پیش رہتا ہے. تو وہی ہے السابقون. والسابقون السابقون، وہ لوگ کیا ہیں؟ آگے ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے گویا کہ سامنے اللہ تعالیٰ ان کو مقام دے گا. یا اللہ تبارک و تعالی نے اسی حشر کے میدان ہی میں جو اپنی نعمت کا سامان تیار کر رکھا ہے، حشر کے میدان ہی میں انہیں مل جائے گا. یہ کہیے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کا سایہ نصیب ہوگا. جیسا کہ صحیح مسند احمد کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کی سند پر بعض علماء نے ابن لہیہ کی وجہ سے کلام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السابقون، کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سائے کی طرف جو ہے سب سے پہلے جائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بیان کی کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے حق بیان کیا جائے فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور ان کے اوپر اگر کوئی حق ہے ان سے طلب کیا جائے تو فوراً اس کو دے دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا لوگوں کے بارے میں وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، گویا کہ ان کے اندر عدل پایا جاتا ہے. تو ایسے لوگ ہیں السابقون السابقون. تو علی کل حال تیسرا جو گروہ ہے، جو 3 گروہ میں لوگ تقسیم ہوں گے، وہ تیسرا گروہ کس کا ہے؟ السابقون السابقون کا ہے. یعنی آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے. اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہیں. یعنی ایک گروپ جو ہوگا انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دائیں رکھے گا جو اصحاب الیمین ہیں. ایک گروپ وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بائیں رکھے گا جو اصحاب الشمال ہیں. اور تیسرا گروپ یہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ کام کرنے میں سبقت لے جاتے تھے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اس نعمت سے نوازے گا کہ اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں جو مقرب ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کیے ہوئے ہیں. فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی جنت عطا فرمائے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمتیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جو درجات ہیں وہ لوگوں کے الگ الگ ہیں، ہر ایک کو ایک درجہ ملنے والا نہیں ہے. جیسا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبح کے وقت میں آپ نے خطاب فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ دیکھو وہ تارا جو افق مشرق یا مغرب پر دور دکھائی دے رہا ہے، کتنی دور تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ تو ظاہر بات ہے ہر ایک نے کہا کہ بہت دور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
جنت میں جو نیچے درجے والے ہیں، اوپر والے جو ان کے اعلیٰ جو مقام حاصل ہے، ان کو اسی طریقے سے دیکھیں گے جس طریقے سے اس تارے کو تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ بہت دور دکھائی دے رہا ہے اور ہلکی سی اس کی چمک ہے۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے یہ تو انبیاء کا مقام ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، وصدقوا المرسلین، اور نبیوں کی تصدیق کی ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ وہ لوگ ہیں جو ثلۃ کے معنی ہوتا ہے اصل میں بڑی جماعت کے، ایک بڑے گروہ کے۔ تو ثلۃ من الاولین، اولین میں سے ایک بڑا گروہ ہے۔ کون لوگوں کا؟ السابقون، السابقون کا۔ اور وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے لوگ ہیں جو آخرین میں سے، بعد والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی بعد والوں میں سے ایک گروہ ہوگا، لیکن اتنا بڑا گروہ نہیں ہوگا جتنا بڑا گروہ اولین میں سے ہے۔ یہ اولین اور آخرین کون ہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اولین سے مراد یہ ہے کہ اس امت سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد اب دنیا کا جتنا زمانہ باقی رہ گیا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ عصر سے لے کر کے مغرب تک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، عصر سے لے کر کے مغرب تک، فجر سے لے کر کے، طلوع فجر سے لے کر کے عصر تک کا کے مقابلے میں کتنا ہے؟ ظاہر بات ہے 1/3 1/4 بھی نہیں ہوگا۔ آج کل دیکھ لیں کہ تو مثال کے طور پر آج کل اگر 5 بجے جو ہے فجر کا وقت ہو رہا ہے اور 5 بجے سورج ڈوب رہا ہے، یہ 12 گھنٹے ہیں۔ 12 گھنٹے میں عصر اور مغرب کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ مشکل سے 2 گھنٹہ 20 منٹ کا ہے۔ 2 گھنٹہ 25 منٹ، یعنی 2.5 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 2.5 گھنٹہ 12 گھنٹے کے مقابلے میں دیکھیں کتنا فاصلہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ امت جو ہے، امت مسلمہ، اس کا وقت ہے کیا ہے؟ کم ہے ان لوگوں کے مقابلے میں۔ اور ان لوگ جو گزرے ہیں ان میں اگر صرف آپ انبیاء علیہ السلام کو لے لیں تو ان کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے، اور انبیاء پر ایمان لانے والوں کو اگر شمار کریں گے تو ان کی تعداد کتنے لاکھ ہو جائے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اگر جو ہے اس کا حساب لگاتے ہیں تو ظاہر بات ہے ثلۃ من الاولین، یعنی اولین کا جماعت میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا۔ البتہ اس مقام کو پانے والے اس امت میں کیا ہوں گے؟ وہ ثلہ، چھوٹی جماعت ہوگی ان کے مقابل میں، لیکن اس کا معنی نہیں کہ یہ لوگ کم ہوں گے، نہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اس لیے کہ 70,000 تو یہی وہ لوگ ہیں جو حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ ان کو فقراء مہاجرین سے الگ کر لیجئے، صحابہ کے، خصوصاً بڑے صحابہ کی جماعت سے الگ کر لیجئے، تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق ان میں 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ یا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ جائیں گے، تب ان کی تعداد کتنی زیادہ ہو جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اولین کے مقابلے میں یہ تعداد کم رہے گی۔ یہ تو پہلا معنی ہے جسے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ دوسرا معنی جسے امام ابن کثیر راجح قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اس سے مراد جو ہیں یہ امت مسلمہ کے 3 گروہ ہیں، یعنی ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ السابقون، السابقون میں ان کے یعنی امت مسلمہ کا جو پہلا گروہ ہے وہ زیادہ ہوگا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کا گروہ کیا ہوگا؟ وہ کم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ یعنی سبقت لینے والے ہوں گے، مسلمان جنتی ہوں گے، لیکن سبقت لے جائیں جو مقام صحابہ کرام تھا اس مقام کو پانا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر امت کے لوگ 3 گروہ میں بٹیں گے۔ ایک گروہ سابقون الاولون کا ہوگا، اور ایک گروہ جو ہے وہ اصحاب المیمنہ کا ہوگا، ایک گروہ اصحاب المشأمہ کا ہوگا۔ واللہ عالم یہ تینوں معنی ایک ساتھ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر پوری دنیا کے لوگوں میں دیکھا جائے، ان کا حساب لگایا جائے، جیسا کہ حشر کے میدان میں ساری دنیا کے لوگ ہوں گے، تو ان میں السابقون الاولون اس وقت جو ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین ہوگا۔ لیکن جب معاملہ امت محمدیہ کا آئے گا تو امت محمدیہ میں بھی ثلۃ من الاولین زیادہ ہوں گے اور قلیل من الاخرین
ہوں گے، اور ہر نبی کی امت میں دیکھیں گے تو یہی ہوگا، اس لیے کہ نبی کے گزر جانے کے بعد جتنا مرحلہ دور ہوتا جاتا ہے اتنے ہی دین کے اوپر سختی سے عمل پیرا لوگ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی پچھلے سورت کے اندر یہ آیت آئی تھی کہ الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. تو گویا کہ جتنا مرحلہ دور ہوتا جاتا ہے مرکز سے، جتنا مرحلہ دور ہوتا جاتا ہے اتنی اس کے اندر کمی واقع ہوتی جاتی ہے. تو علی کل حال اس دن اللہ تبارک و تعالی 3 گروہ میں لوگوں کو بانٹے گا. ایک گروہ ہوگا اصحاب الیمین کا، اور ایک گروہ ہوگا اصحاب الشمال کا، اور ایک گروہ ہوگا السابقون الاولون کا. اور السابقون الاولون سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ کیا ہوں گے؟ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اس کے بعد السابقون کو کیا نعمتیں ملنے والی ہیں وہ اگلی آیت کے اندر اس کا بیان ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو السابقون الاولون میں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اور اپنی طرف سے عنایت کرتے ہوئے ہمیں بنا دے. ورنہ اعمال تو ہمارے اور آپ کے ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.